الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا نہایت فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس کی بے شمار نعمتیں اور احسانات ہمارے اوپر ہر لمحہ ہر گھڑی برس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی بہتری کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ختم نبوت اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا اور ان کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا گیا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت، حضور علیہ السلام کے پیغام، حضور کے نظریے کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا ہے اور اس کو جاری رکھنا تھا۔ اس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک جانثار، وفادار، تابعدار، پیروکار جماعت عطا فرمائی ہے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی ہی محنت سے تیار ہوئی ہے، لیکن ان کا انتخاب خداوندی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے ہر چیز چنی گئی ہے۔ حضور کے لیے جس چیز کا بھی تعین کیا گیا ہے اس کا انتخاب ہوا ہے۔ حضور کے ساتھ جتنی چیزیں بھی منسلک ہیں، چاہے وہ حضور کا خاندان ہو، حضور کے اصحاب ہوں، حضور کے لیے سواریاں ہوں، حضور کے لیے مقام ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جگہ ہو، زمان ہو، مکان ہو، اور حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا ہے اور بہتر سے بہترین عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن، پیغام، نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے پیروکاروں، تابعداروں، فرمانبرداروں، غلاموں کی ضرورت تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے پیروکار، تابعدار، فرمانبردار دیے جو کائنات میں آج تک کسی کو نہیں ملے، چونکہ پیغمبر وہ ایسا تھا کہ جو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی ہے، تو اس کو تابعدار اور پیروکار بھی ایسے ہی عطا کرنا بنتا تھا کہ جو نہ پہلے کسی کے ہوں اور نہ بعد میں کسی کے بنے۔ تو وہ مقدس جماعت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ رب العالمین نے بڑے صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ جماعت ویسے ہی نہیں عطا کر دی گئی، بلکہ ان کے دلوں کے اندر ان کے تقوی کا امتحان لیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنا مشکل امتحان لیا گیا ہے ان ہستیوں کا۔ ایک تو امتحان رب العالمین نے خود فرمایا، ممتحن اللہ کی ذات ہے، اور پھر ظاہری اعتبار سے امتحان نہیں لیا گیا بلکہ ان کے دلوں کے اندر تقوی کا، دل کا امتحان، اور دل کے اندر پھر تقوی کا امتحان۔ جب یہ لینے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو سرٹیفکیٹ جاری فرمایا ہے اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پھر اسی امتحان کے بعد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے اندر دلوں کے تقوی کا امتحان میں رب کر چکا ہوں، اب ان کے لیے پروانہ کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ان کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے، ان کے لیے فلاح و نجات کا وعدہ ہے۔ جب یہ فلاح و نجات کا وعدہ اللہ رب العالمین نے فرما لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی، اللہ رب العالمین نے مجھے بھی چنا انبیاء میں سے اور پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے، جسے مجھے آخری نبی بنانے کے لیے اللہ نے انتخاب کیا۔ ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی، مجھے اللہ نے اپنے لیے چنا، اپنے آخری نبی ہونے کے لیے چنا، اور میرے لیے میرے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے۔ قرآن کریم کی مقدس مطہر بے شمار آیات ہیں جن میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہستیاں ہیں جن کی ان کے ساتھ نسبت ہے، تعلق ہے، صحبت ہے، ان لوگوں کی کوالٹیز کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے؟ والذین معہ، جو حضور کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پہ نہایت شدید، سخت، اور کفار کے لیے ننگی تلوار ہیں رب العالمین کی، اور آپس میں ان کا تعلق کیا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں وہ پیار، محبت، الفت، شیر و شکر اور ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے ہیں۔ آپ نے واقعات تو ضرور سن رکھے ہوں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جانثار صحابہ میدان میں پڑے ہوئے ہیں، زخمی حالت میں ہیں۔ اس حالت میں ایک صحابی کے بھائی وہ پانی کا مشکیزہ لے کر آتے ہیں اور اس اپنے بھائی کے پاس لے کر جاتے ہیں جس کی جان نکل رہی ہوتی ہے۔ قریب میں ایک اور بھائی تڑپ رہا ہوتا ہے، ایک عام مسلمان بھائی جس سے کوئی خونی تعلق، رشتہ ناتا نہیں، جان پہچان نہیں، لیکن وہ پانی کی صدا بلند کرتا ہے۔ تو یہ تڑپنے والا بھائی پانی لانے والے بھائی سے کہتا ہے پہلے مجھ سے زیادہ میرا یہ میدان کارزار میں پڑا ہوا یہ بیمار یہ
یہ زخمی بھائی اس کا زیادہ مستحق ہے، پہلے پانی اس کے پاس لے جاؤ۔ اب یہ بات تاریخ کے ماتھے کا، سیرت صحابہ کے ماتھے کا جھومر ہے کہ جب یہ شخص پانی لے کر اس صحابی کے پاس جاتا ہے تو قریب ایک اور صحابی پانی وہ زخموں سے چور چور ہے اور وہ پانی کی صدا بلند کرتا ہے، تو یہ دوسرا صحابی کہتا ہے کہ پانی پہلے اس کو دے دو۔ اب جب اس کے پاس لے کے جاتے ہیں تو قریب ایک اور صحابی وہ زخموں سے تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ پانی کی صدا بلند کر رہا ہوتا ہے، تو وہ تیسرا صحابی کہتا ہے کہ نہیں، مجھ سے پہلے اس کو پانی پلا دو۔ جب اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی جان نکل چکی ہوتی ہے اور وہ اپنے رب سے ملاقات کر چکا ہوتا ہے، شہادت کے رتبے پہ فائز ہو چکا ہوتا ہے۔ جب اس سے لوٹ کر وہ تیسرے کے پاس آتا ہے تو اس کی جان بھی نکل چکی ہوتی ہے۔ پھر جب وہ دوسرے کے پاس لوٹتا ہے تو وہ بھی جان رب العالمین کے حوالے کر چکا ہوتا ہے۔ پھر اس سے لوٹ کر جب وہ اپنے کزن اور اپنے بھائی کے پاس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر چکا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، آپ سوچئے ذرا کہ آخری حالت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے اور زخموں سے جسم چور چور ہے، اور پانی کے لیے اپنے سے زیادہ دوسرے مسلمان صحابی اور بھائی کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ یہ تربیت تھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ لوگ تھے چنے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ جن کو چن کر رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی جھولی میں ڈالا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کا امتحان لیا گیا تھا۔ اور قرآن میں آپ کو جن کے متعلق ملتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ میں نے ان کے دلوں کے اندر ان کے تقوی کا امتحان لیا ہے، اور لہم مغفرہ، میں نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا، واجر کبیر، اجر کریم، میں نے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا، بڑے اجر کا وعدہ کیا اور عظیم اجر کا وعدہ کیا۔ یہ وہ لوگ تھے آج میدان میں پڑے ہوئے ہیں، جسم زخموں سے چور چور ہے، جان نکل رہی ہے، لیکن اپنے اوپر دوسرے مسلمان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ ہے رحماء بینہم، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، اللہ ان کی صفت بیان فرما رہے ہیں، اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہیں۔ ان کو تاریخ کے آئینے میں مت تولو کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں معاملے میں صحابہ کی آپس میں یوں ہو گئے، نہیں، ان کے دلوں کا امتحان ہو چکا تھا۔ ظاہری اجتہادی اعتبار سے، اپنی رائے رکھنے کے اعتبار سے، وہ فقہی معاملات کے اعتبار سے، اپنی مجتہدانہ رائے کے اعتبار سے اگر کوئی اختلاف ہو گیا، مگر قرآن ان کے متعلق کیا کہتا ہے، رب العالمین ان کے متعلق خود کیا گواہی دے رہے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر تقوی کا امتحان لیا ہے، ان کے تقوی پر، ان کی خشیت الہی پر، ان کے اخلاص پر، ان کے مخلص ہونے پر ذرہ برابر بھی اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے اس بتائے ہوئے حکم پر، اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی اس صفت پر، اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی صحابہ کے متعلق اس وضاحت پر وہ گویا شک کر رہا ہے، اور وہ اپنے رب کے کلام اور رب پر شک کر رہا ہے، جو کہ ہرگز درست نہیں ہے۔ ایک مسلمان تو کم از کم یہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ رب العالمین انہی لوگوں کے متعلق جو میدان میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک کو دوسرے پہ ترجیح دے رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ میں نے چنے ہیں، والذین معہ، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو میں نے یار دیے نا، جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی، اللہ نے مجھے اپنے لیے اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، وہ یہ صحابہ ہیں۔ پھر اللہ بتا رہے ہیں والذین معہ، جو میرے پیغمبر کے ساتھ ہیں، وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، وہ کوئی ایسے ایرے غیرے لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ میرے امتحان لیے ہوئے لوگ ہیں، میرے چنیدہ لوگ ہیں، اور ان کی صفات یہ ہے اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں وہ سخت ہیں، کفار کے مقابلے میں وہ جرت مند ہیں، کفار کے مقابلے میں وہ سخت رویہ رکھنے والے ہیں۔ کفار کے ساتھ صحابہ کرام کا رویہ کیا تھا، کفار کے لیے وہ کتنے سخت تھے، لیکن اس کے باوجود، اور اللہ رب العالمین ان کی دوسری صفت کیا بیان فرما رہے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں وہ شیر و شکر، پیار و محبت، الفت کرنے والے، ایک دوسرے پہ جان لٹا دینے والے۔ صحابہ اکرام کے واقعات میں آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے کہ صحابہ اکرام نے ایک دوسرے پر کس طرح اپنی جانوں کو قربان کر دیا، کس طرح صحابہ اکرام ایک دوسرے کی عزت اور تکریم کے لیے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ خود حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ابن عفان، ان کی اگر شخصیات کو آپ دیکھیں، اہل البیت سے ان کی محبت کو آپ دیکھیں، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور حضرت ابوبکر ان کے نانا کی عمر کے ہیں، لیکن ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں، سیدنا عثمان ہیں، وہ ان سے اس محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے کام کاج کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو خود پیش کرتے ہیں، ان کے نانا کی عمر کے ہو کے اور ایک معصوم بچوں کے سامنے وہ اس طرح بچ جایا کرتے تھے، وہ ان کے لیے اس طرح ہر دم حاضر رہا کرتے تھے، اور جس سے یہ ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ صحابہ و اہل بیت
اور ان کی آپس میں یوں محبت، یہ الفت ہمیں کسی تاریخ نے نہیں بتائی، ہمیں کسی مورخ نے نہیں بتایا کہ صحابہ کا آپس میں پیار تھا یا نہیں تھا، صحابہ اہل بیت کی آپس میں کوئی دشمنی بغض ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے جب بھی صحابہ اور اہل بیت میں کسی معاملے پر کوئی بھی انسان اگر وہ اللہ کی اس وضاحت پر اعتراض اٹھانا چاہے تو ہم نے اس کو اپنے الفاظ میں جواب نہیں دینا، ہم نے اس کو کوئی اپنی وضاحت پیش نہیں کرنی، بلکہ ہم نے اللہ رب العالمین کی ہی دی ہوئی وضاحت پیش کرنی ہے۔ دیکھو بھائی، اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ واجر کریم، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر کریم کا وعدہ بھی کیا ہے، اجر عظیم کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر امتحان بھی لے لیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی، اللہ نے صحابہ کو اپنے نبی کے لیے چن بھی لیا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ساتھ ہیں ان کی یہ اوصاف بھی ہیں، اور پھر اللہ نے اس کے بعد سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب صحابی ہوتا کیا ہے؟ صحابی وہ ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان کی حالت میں، اپنے ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی ہو، اور پھر وہ اسی حالت میں ایمان ہی پر اس دنیا سے رخصت ہوا ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا صحابی نہیں ہے کہ جو ان آیات مقدسات سے باہر ہو، یا ان آیات مقدسات میں جو تعریف کی گئی ہے، جو امتحان لیا ہے، اس میں وہ شامل نہ ہو۔ ہر صحابی، ہر وہ عظیم شخصیت جس کو ایمان کی حالت میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی صحبت ملی ہو اور پھر وہ ایمان کی حالت میں گیا ہو، وہ صحابی رسول ہے، اور اللہ نے ان کے درجے یہی قرآن کریم کی مختلف سینکڑوں آیات میں بیان فرما دیے ہیں، اور انہی کے متعلق نازیبہ گفتگو ہوتی ہے، انہی کے متعلق تبرہ بازی ہوتی ہے، انہی پر ایک طبقہ، ایک غیر مسلم اقلیت طبقہ ملک پاکستان میں وہ زبان درازی کرتا ہے۔ اب جب یہ زبان درازیاں اتنی بڑھ گئی، اتنی آگے چلی گئی، تو حکومت وقت نے ایک بہت بہترین فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ جو بھی مقدس ہستیوں کی گستاخی کرتا ہے، چونکہ ان مقدس ہستیوں کا تعلق حضور علیہ السلام سے ہے، جس طرح حضور مقدس ہیں، ان کے ساتھ ملنے والی ہر چیز کا تعلق وہ مقدس اور مطہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہستیاں وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہے، وہ اہل بیت اطہار ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی بیویاں ازواج مطہرات جو اہل البیت کی اول مصداق ہیں، یہ ہیں۔ اب ان پر اگر کوئی بھونکے گا، ان پر زبان درازی کرے گا، ان کو کوئی گالی دے گا، ان پہ کوئی تبرہ بازی کرے گا، تو قانون تو وہ آلریڈی پہلے سے بنا ہوا تھا کہ اس کو 3 سال سزا ہوگی، لیکن وہ قابل ضمانت تھی، اور گستاخی کرنے والا وہ ضمانت لے کے جیل سے باہر آ جایا کرتا تھا۔ لیکن اب حکومت نے ان گستاخیوں کو جب بہت بڑھتا ہوا دیکھا، آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1-2 محرم قبل حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تکفیر اسلام آباد میں کی گئی، اسی طرح کراچی کے اندر توہین کی گئی، اسی طرح لاہور، فیصل آباد، کون سا ایسا ضلع ہے جہاں پر ایسے لوگ نہیں پائے جاتے کہ جو ان مقدس ہستیوں جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، جن کی تعریف حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمائی ہے، اہل البیت نے جن کی تعریفیں کی ہیں، ان مقدس ہستیوں پر کون سا ایسا ضلع اور علاقہ ہے جہاں پر یہ بھونکنے والے، گالم گلوچ دینے والے نہیں تھے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی اس طرح کے واقعات کرے گا تو اس کو 10 سال کم از کم اور عمر بھر قید کی سزا ہوگی اور بھاری جرمانہ ہوگا۔ دیکھیے، یہ کوئی قانون ایسا ویسا بھی نہیں ہے کہ ایسے ہی اٹھا کے بنا دیا۔ دیکھیں، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں، ملکی قوانین بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب ہمارے ملک میں ایک قانون ہے کہ اگر کوئی عام انسان کی کوئی توہین کرے گا، اس پر کوئی الزام تراشی کرے گا جس سے اس کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، تو وہ شخص جا کر ہتک عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے اور لاکھوں کروڑوں روپے اس پر جرمانہ لے سکتا ہے، اور اس کو قید بھی ہو سکتی ہے۔ اور توہین تنقیص اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی ایسا کیا تو اس کو 5 سال سزا بھی ہے اور 10 سال قید سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب ایک عام انسان کے لیے، میرے اور آپ کے توہین پر 5 سال 10 سال سزا ہو سکتی ہے، بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے وہ صحابہ جن کو قرآن کریم میں بے شمار آیات، سینکڑوں آیات میں اللہ نے جن کی تعریف کی، اللہ نے جن کی وضاحت بیان فرمائی کہ یہ میرے امتحان لیے ہوئے چنے ہوئے لوگ ہیں، حضور نے خود ان کو اپنا چنا ہوا فرمایا، تو ایسے لوگوں کی توہین اور تکفیر اور تنقیص ایسے ملک میں ہو جو کلمے کی بنیاد پر، جو نظام مصطفیٰ کی بنیاد پر، جس نظام مصطفیٰ کی بنیاد ہی یہی نظام خلافت راشدہ تھا، یہی نظام خلافت راشدہ ہی نظام مصطفیٰ ہے، جس نظام مصطفیٰ کو خلفائے راشدین لے کر چلے ہیں، اسی بنیاد پر ملک پاکستان کو حاصل کیا۔ اگر اسی ملک پاکستان میں ان مقدس ہستیوں کی توہین تکفیر ہو جن کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، تو میرے خیال میں پھر اس ملک کو حاصل کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اب
इस वक्त हुकूमत वक्त ने, मुक़्तदर हलकों ने यह सोचा अब ये गुस्ताखी बंद होनी चाहिए, ये फितना शरंगेज़ी अब ख़त्म होनी चाहिए। कब तक ये मारा मारी, कब तक ये गालम गलोच, कब तक ये तकफ़ीरियत चलती रहेगी? अब इस तकफ़ीरियत को रुकना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अव्वल मोमिन, हुज़ूर के हाथ पर ईमान लाने वाले अव्वल मोमिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तकफ़ीर करने वाले अगर तकफ़ीरी नहीं है तो फिर इस मुल्क में तकफ़ीरी कौन है? सैयदना फ़ारूक़ आज़म जिनके अदल व इंसाफ मशहूर है, कुफ़ार भी जिनको मानते हैं, और कहा जाता है कि अगर एक उमर इस कायनात में और होता तो इस कायनात में कुफर मिट जाता, दुनिया में कोई काफिर न रहता, पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा होता। उस उमर के ला को आज दुनिया कुफर भी मानती है। अगर उस उमर के इंसाफ पर अगर उंगली उठाई जाए, अगर उस उमर को नऊज़ बिल्लाह उनकी तकफ़ीर की जाए तो उससे बड़ा, उनकी तकफ़ीर करने वाले से बड़ा तकफ़ीरी कौन होगा? हज़रत सैयदना उस्मान, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये मेरा जो दौरे दामाद हैं, हुज़ूर फरमाते हैं मेरी 40 बेटियां होती तो मैं उस्मान के यके बाद निकाह में देता रहता, और ये मेरा रफ़ीकुन फ़िल जन्नत उस्मान जन्नत में मेरा रफ़ीक होगा। अगर उसकी कोई तकफ़ीर कर रहा है तो इस मुल्क में उससे बड़ा तकफ़ीरी कौन होगा? जनाब सैयदना मुआविया, जनाब सैयदना हसन, सैयदना हुसैन, सैयदना अली अल मुर्तज़ा, अहलुल बैत, अज़वाज मुतहरात और बनाते रसूल, और इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे नवासियाँ, अगर इनकी कोई तौहीन तकफ़ीर करता है तो उससे बड़ा तकफ़ीरी कौन होगा? अब यही तकफ़ीरी लोग, यही सहाबा वाले बैत की तकफ़ीर करने वाले, अब जब ये बिल पेश हुआ, ये बिल पास हुआ, ये बिल इसमें तरमीम की गई तो अब ये तिलमिला उठे, अब ये शोर शराबा करने लगे, ओहो ये तो हमारे साथ जो है वो हमारा हक़ मार दिया गया, ये तो हमारे हक़ को गस्ब कर दिया गया। इनसे पूछने वाला पूछे तुम्हारा क्या हक़ गस्ब किया, तो ये कहते हैं हमसे सहाबा इकराम की तौहीन और तकफ़ीर और तनकीस, उसका जो हक़ था वो छीन लिया गया है, वो हमसे ले लिया गया है। तो इनको बताना पड़ेगा कि देखो तुम अगर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इज़्ज़त नहीं करते तो ना करो, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं। हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम नहीं मानते, इनको ना मानो, लेकिन कम अज़ कम ये हमारे मुक़द्दसात हैं, ये हमारी अज़ीम शख्सियात हैं, इन पर कम अज़ कम आपको ज़ुबान दराज़ी तो नहीं करने दी जा सकती। आप मेरे किसी को नहीं मानते, मेरे अकाबिर को नहीं मानते तो ना माने, आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं मानना तो ना माने, वो मेरे मुक़द्दस हैं, वो मेरे मुक़द्दसात में से हैं, वो मेरा ईमान है। आप हज़रत फ़ातिमा के गुस्ताख हैं तो होते रहिए, हमें कोई परवाह नहीं है। आप हज़रत फ़ातिमा को नहीं मानते तो न माने, लेकिन कम अज़ कम वो हमारी मुक़द्दसात में से हैं, आपको उन पर ज़ुबान दराज़ी नहीं करने दी जाएगी। आप हज़रत हसन और हुसैन को नहीं मानते तो न मानिए, लेकिन आपको उन पर बोलने भोंकने नहीं दिया जाएगा। आपको किसी भी अच्छे नारे के पीछे उनकी गुस्ताखी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप अगर ये कहें मन तमत्ता मुतातन मर्रा वाहिदा मर दर्जतहु का दर्जतिल हसन, एक दफ़ा ज़िना किया तो वो हसन के दर्जे को पहुँच गया, दूसरी दफ़ा मन तमत्ता मुतातन मर्रतैन दर्जतहु का दर्जतिल हुसैन, 2 दफ़ा मुता किया तो वो हुसैन के दर्जे को पहुँच गया, 3 दफ़ा किया तो वो अली के दर्जे को पहुँच गया, 4 दफ़ा किया तो नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक वो नबी के दर्जे को पहुँच गया। और इस तरह की तौहीन आपको नहीं करने दी जाएगी, अहलुल बैत की तौहीन नहीं करने दी जाएगी, सहाबा की तौहीन नहीं करने दी जाएगी। इसी वजह से हमने ये नामूस से सहाबा व अहले बैत बिल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमतों ने इसको पास करवा दिया। अब ये हो चुका है, अब तुम रो पीटो चीखो चिल्लाओ, लेकिन तुम न मानो, ये तुम्हें इख्तियार है, लेकिन अपनी मुक़द्दस हस्तियों पर तुम्हें भोंकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक़ सच और सही माने में सहाबा व अहले बैत की नक्शे कदम पर उनकी पैरवी करने की तौफीक अता। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।